كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. سورۃ لقمان میں الحمدللہ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ حضرت لقمان کا ذکر آیا ہے اور راجح قول یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ ولی من اولیاء اللہ تھے. اس کے بعد اللہ نے قرآن میں ان کے کچھ وصایا کا ذکر فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو اور اسی طرح اس دور کے حاضرین کو جو انہوں نے نصیحتیں فرمائیں، جو وصیتیں فرمائیں، جو مواعظ فرمائے، ان کا اللہ نے مختصراً ذکر فرمایا. ورنہ یہ بھی کتابوں میں موجود ہے کہ تقریباً 10,000 وصایا یا نصائح حضرت لقمان کے کتابوں میں موجود ہیں. اور اللہ کی شان یہ ہے کہ جتنا یہ سیاہ فام تھے، رنگ کے سیاہ تھے لیکن دل منور تھا، اللہ نے شان اونچا کر دیا. کیونکہ اسلام میں کسی رنگ کا کوئی جھگڑا نہیں، نہ اسلام لسانیات کے جھگڑے کی اجازت دیتا ہے، نہ الوان کی، نہ اوطان کی. ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بھائی ہے. ہر کلمے پڑھنے والا جو ہے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے. جب کلمہ پڑھا تو ایک ہی برادری میں آ گیا، اننی من المسلمین. تو اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام اور حضرت بلال اور حضرت مہجہ یہ حضرت عمر کے غلام تھے. یہ تینوں سیاہ فام ہیں لیکن شان اللہ نے اتنا اونچا کر دیا. حضرت بلال اور حضرت مہجہ کا ذکر جو ہے وہ احادیث مبارک میں ہے لیکن قرآن میں نہیں آیا. حضرت لقمان اس اعتبار سے ان سے زیادہ باعظمت ہیں کہ ان کا ذکر جو ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ یہ تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو. سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک. اس بات توحید اور رد شرک کے بعد جو انہوں نے وصیت کی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ہدایت کی، نصیحت کی، حکم کیا ہے کہ اپنے والدین سے بھلائی کرو، اپنے والدین سے حسن خلق سے پیش آؤ، اور پھر والدین میں والدہ کا مقام جو ہے وہ مقدم ہے.
کیونکہ والدہ نے تکالیف بھی زیادہ برداشت کی ہیں. حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ ماں کا اٹھانا، بوجھ پہ بوجھ اٹھانا، کہ پہلے اپنے پیٹ میں اپنے بچے کو اٹھانا، پھر ولادت کے مرحلے سے گزرنا، پھر رضاعت کے مرحلے سے گزرنا، یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک اس کا دودھ چھڑانا. اور دودھ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ذرا بھی ماں اگر بدلی ہوئی غذا کھا لے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا انشکر لی ولوالدیک والی المصیر، اللہ کا شکر، والدین کا شکر. شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ والدین کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ لو. شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ والدین کو اچھا جناب حضرت کہہ دو. معنی ہوتا ہے ان کی ہر حال میں اطاعت کرو، ہر حال میں فرمانبرداری کرو. والدین کافر ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، مشرک ہیں، زندیق ہیں، لیکن تم ان کا خیال رکھو. آگے ایک مسئلہ بھی بتا دیا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمْ. ہاں اگر والدین یہ زور لگائیں کہ ہمارے بیٹے جو ہیں وہ اسلام چھوڑ دیں، ہمارا بیٹا جو ہے وہ دین سے ہٹ جائے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ نماز چھوڑ دے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ اپنی سیرت اور صورت جو ہے سرکار دو عالم کے مطابق نہ بنائے، کافروں کے مطابق بنائے، فلا تطیعہما، پھر ان کی اطاعت نہ کرے. اسی لیے جیسے کہ ایک صحابی کا قصہ بھی گزرا کہ جب وہ اسلام لے آئے تو ان کی والدہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور اس نے کہا کہ بیٹا واللہ لا آکل ولا اشرب حتی اموت، میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی حتیٰ کہ مر جاؤں گی جب تک تم اسلام نہیں چھوڑو گے. اس نے کہا نہیں میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، ماں کی حالت خراب ہوتی گئی. اور اس نے کہا دیکھو ساری زندگی دنیا تمہیں تانا دے گی کہ اس نے اپنی ماں کو مار ڈالا ہے. اس نے کہا میں بہرحال اسلام نہیں چھوڑوں. تیسرے دن اس نے آگے والدہ کو واضح کر دیا کہ اماں جان دیکھیں بات سنو، آپ مر جائیں یا بچ جائیں میں اسلام نہیں چھوڑوں گا. تو جب یقین ہو گیا تو ماں نے بھی پھر کھانا پینا شروع کر دیا کہ یہ تو کسی حال میں بھی اب اسلام کو نہیں چھوڑا. تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، لیکن اللہ کی توحید یا اللہ کے احکام کے خلاف نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اس کے بعد اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیا میں اچھی طرح گزارو ان کے ساتھ. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سفیان جب آئے اپنی بیٹی کے پاس، ام حبیبہ جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو بیوی نے جا کے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جا ابی، میرا ابا آیا ہے ابو سفیان، اور جنگ احد میں وہ حضور کی شکست کا ذریعہ ہے، کافروں کا سردار بن کے لڑنے آیا تھا. تو یا رسول اللہ میں اپنے والد کے بارے میں کیا معاملہ کروں؟ آپ نے فرمایا سیدھی اب آگے جاؤ، اپنے والد کا احترام کرو، والد کی عزت کرو، والد کو کھانا دو. کافر ہے تو کیا ہو گیا؟ تو اس لیے حکم ہے کہ صاحبہما فی الدنیا معروفا واتبع سبیل من اناب الی، دنیا میں ان سے بہتر سلوک کرو، ہمیشہ ان لوگوں کے رستے پہ چلو جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں رکھا ہے. منع یہ ہوتا ہے کہ علماء، اولیاء اللہ، مجتہدین، محدثین، فقہاء، صالحین کی صحبت اختیار کرو، اور اس کے بعد باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دو. ثم الی مرجعکم، پھر سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تم کو جزا دوں گا جو تم نے عمل کیا. اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے مواعظ میں اپنے بیٹے کو یہ بھی فرما دیا کہ میرا بیٹا دیکھو، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر خردل کے برابر یعنی سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے تو کن فی صخرۃ، وہ پہاڑ کے پتھر کے اندر ہے، آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، اللہ اس کو لائیں گے. اللہ کے آگے کچھ چھپا ہوا نہیں. اللہ ہر باریک بین ہے، باریک چیزوں کو جاننے والے ہیں، خبردار. یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کو قائم کرو. کیا معنی؟ اپنے وقت میں نمازیں ادا کیا کرو.
اور نمازوں کو اس کے شروط و ارکان کے ساتھ ادا کیا کرو، اور جب نماز میں کھڑے ہوں ایسے خشوع اور ایسی خضوع اور ایسے تذلل کے ساتھ کھڑے ہوں کہ یہ تصور کریں کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نظر سجدے والی جگہ پہ ہو، اور جب آپ رکوع میں آئیں تو آپ کی نظر جو ہے قدموں پر ہو، اور جب آپ تشہد میں بیٹھیں تو آپ کی نظر جو ہے وہ اپنی گود میں ہو، ادھر ادھر نظر کو نہ ہٹائیں اور نہ نظر کو بہکائیں، اور جب نماز میں کھڑے ہوں تو ہر حرف پہ غور کریں، اللہ اکبر سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، ایک ایک لفظ پہ غور کریں۔ جب اس انداز میں آپ نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ چند دنوں کے بعد جو ہے خشوع اور خضوع جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے بیٹے بھلائی کا حکم کیا کرو اور برائی سے روکا کرو۔ بھلائی کا حکم کرنے کے لیے اگر آپ بادشاہ ہیں، اگر آپ امیر ہیں، آپ گورنر ہیں، اختیار ہے، تو بھلائی آپ اپنے آرڈر سے پھیلائیں، اسی طرح برائی کو بھی اپنی طاقت سے منع کریں، اور اگر یہ طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے کہیں، اور اگر زبان سے کہنے سے بھی ڈرتے ہو تو دل میں برائی کو برا سمجھو۔ برائی کو برا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا تیرے ساتھی ہیں، ایک کمرے میں رہتے ہو، وہ ڈش ہے، ٹی وی ہے، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، تم کہتے ہو جی میں تو نہیں دیکھتا، میں ان کو برا بھی سمجھتا ہوں، اس کام کو میں اچھا بھی نہیں سمجھتا، تو یہ معنی نہیں ہوتا۔ اگر تم برا سمجھتے تو اس کمرے میں نہ رہتے، اگر تم برا سمجھتے تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات قائم نہ رکھتے۔ جب تمہارا تعلق بھی قائم ہے، کھانا پینا بھی قائم ہے، تو برا کیسے سمجھتے ہو؟ برا سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ کم از کم برائی سے آدمی دور ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور آگے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، کہ جب تم دین کا کام کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، تو لوگ تکلیفیں تو پہنچائیں گے۔ کوئی گالیاں دے گا، کوئی کہے گا دیکھو جی بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، کوئی کہے گا دیکھو جی کوئی جنت تمہارے ہاتھ میں ہے، کوئی کہے گا دیکھو دیکھو داڑھی والا آ رہا ہے، کوئی کہے گا دیکھو بکرا آ رہا ہے، کوئی کہے گا تماشے منائیں گے، ہو سکتا ہے کوئی تمہیں مار بھی دے، پتھر بھی مار دے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پر صبر کرو۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ کے راستے میں تکلیفوں پہ صبر کرنا جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے سامنے منہ پھیر کے نہ بات کیا کرو، اپنے اکڑ کی وجہ سے غریبوں پر نظر بھی نہیں ڈالتے ہو، منہ پھیر لیتے ہو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور اللہ کی زمین میں اکڑ کے بھی نہ چلا کرو کہ ایسے کر کے چل رہا ہے اور ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے ہیں اور جناب غریبوں پہ نظر ہی پڑتی ہے اور ایسے انداز سینہ نکال کے شو کر رہا ہے کہ کوئی بڑا آدمی آ رہا ہے۔ فرمایا نہ کرو، تم کتنے بڑے آدمی ہو، کیا پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ جاؤ؟ کیا تم زمین کو پھاڑ ڈالو گے اپنے پاؤں سے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تبارک و تعالی اکڑنے والوں کو، اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والوں کو، اللہ تبارک و تعالی ایسے شوباز لوگوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، بلکہ کبھی اللہ کا جلال آئے تو حکم دے دیتے ہیں زمین کو کہ متکبرین کو زمین میں دھسا دو۔ جیسے کہ قارون نے تکبر کیا، قارون نے اکڑ دکھائی، قارون نے اپنی دولت پہ ناز کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دے دیا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ نے فرمایا زمین کو ہم نے حکم دیا کہ اس کو اور اس کے محلات کو بھی نیچے لے جاؤ زمین میں۔ تو جب تم اکڑتے ہو تو یہ غور کیا کرو یہ زمین تو خدا کی ہے، جب تم اکڑتے ہو تو غور کیا کرو جن بندوں پہ میں اکڑ رہا ہوں وہ بندے بھی تو خدا کے ہیں۔ تو اگر آج میں اپنے چھوٹے سے گھر پہ ناز کر رہا ہوں تو اللہ ناراض ہو جائے اور زمین کو حکم دے دے تو میں کہاں جاؤں گا؟ اسی لیے سابقہ کتابوں میں ایک روایت آتی ہے، حدیث الہی کو ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ من لم یرضا برضائی ولم یقضا بقضائی، جو میری رضا پہ راضی نہ ہو، جو میرے فیصلوں کو تسلیم نہ کرے، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سَوَائِي، جائے وہ دوسرا رب ڈھونڈے اور اس کی زمین میں جا کے رہے، نکل جائے پھر میری زمین سے بھی اور میرے ملک سے بھی اور میرے ملک سے بھی۔ تو اب کہاں نکل کے جاؤ گے؟
اس لیے فرمایا کہ میرے بیٹے کبھی اکڑ کے نہ چلنا، مقصد فی مشی کا بڑے اعتدال سے، وغضض من صوتی کا اپنی آواز کو نرم رکھنا، بلا وجہ چیخ چیخ کے بات کرنا اور دھاڑ دھاڑ کے بات کرنا۔ ہاں اگر کوئی عالم ہے، خطیب ہے، مدرس ہے، استاد ہے، اس نے اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ تو ضرورت ہے۔ معنی یہ ہوتا ہے کہ بلا ضرورت نہیں ایسے چیخ کے بات کرنا، دو آدمی بات کریں تو پورا محلہ جاگ جائے۔ فرمایا نہیں، وغضض من صوتک، اپنی آوازوں کو نرم رکھو۔ کتنا تم اونچی آواز نکال لوگے، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ دیکھو گدھا کتنا آوازیں نکالتا ہے، لیکن سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھا کی ہوتی ہے۔ ان کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تفصیل کے ساتھ پھر مفسر رحمت اللہ علیہ نے وہ احادیث بیان فرمائی ہیں کہ بعض لوگ متواضع ہوتے ہیں، بعض لوگ فقیر ہوتے ہیں، بعض ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ بات کریں تو ان کی کوئی بات بھی نہیں سنتا، وہ کہیں سے رشتہ مانگنے جائیں کوئی ان کو رشتہ بھی نہیں دیتا، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہیں کوئی بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے ہاں ان کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کو سچا کر دیتا۔ اللہ تبارک و تعالی لہذا یہ نہ سمجھا کرو کہ یہ غریب ہے، فقیر ہے، حقیر ہے، دیکھو گندے کپڑے ہیں، میلے کچیلے ہیں، بالوں میں کبھی کنگھی نہیں دی ہے، دیکھ کے نفرت کرے، ایسا نہ سمجھنا، پتہ نہیں کوئی اندر شیر چھپا ہوا ہو۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں، گما مبر کے پیشہ خالیس شاید کے پلنگ خفتہ باشد، کہ جب کبھی جنگل سے گزرو تو یہ نہ سمجھا کرو کہ جنگل خالی ہے، پتہ نہیں کہیں شیر بھی چھپا ہو، پتہ نہیں کہیں چیتا بھی چھپا ہو۔ تو یہ بزرگوں کی مثالیں ہوتی ہیں کہ جب لوگوں کے جنگل میں گزرتے ہو تو ہر کسی کو خالی نہ سمجھا کرو، بلکہ کوئی پتہ نہیں کتنے اولیاء اللہ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنے اہل دل ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کتنے اہل بصیرت ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، باطن کو دیکھنے والے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے آیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور پھر اس پہ مفسر نے حدیثیں پیش کی کہ بلا وجہ اپنی شہرت کہ اپنا لباس ایسا بنانا، اپنی سواری ایسی بنانی، آگے پیچھے نوکر چاکر قصہ کہانی رکھنا تاکہ لوگ دیکھیں، وہ دیکھو یار کون جا رہا ہے، وہ دیکھو کون جا رہا ہے، تو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی بندے کو اکڑتا ہوا اور تکبر کرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ جو پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے کس بات پہ اکڑ رہا ہے؟ یعنی جب آدمی کا نطفہ ٹھہرتا ہے وہ تو پیشاب سے نکلتا ہے، اور جب آدمی پیدا ہوتا ہے پھر بھی پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے۔ اسی طرح حضرت علی ابن الحسین، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عجبا لامرئن، مجھے آدمی کے تکبر پہ بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جو بندہ روزانہ دن میں 2 دفعہ اپنے پیشاب پخانے کو اپنے ہاتھوں سے دھوتا ہے وہ کس بات کا تکبر کرتا ہے؟ اگر اللہ چاہے وہ پانی رک جائے، پیشاب رک جائے تب بھی مر جائے، پانی پینے کو نہ ملے تب بھی مر جائے، اوپر کا سانس نہ نکلے تب بھی مر جائے، نیچے کی ہوا نہ نکلے تب بھی مر جائے، یہ تو قیمت ہے بندے کی، پھر اکڑتا کس بات پہ؟ اسی لیے تاریخ میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ہارون الرشید بادشاہ شکار کھیلتے کھیلتے جنگل میں بھٹک گئے، راستہ بھول گئے، تو اب پیاس سے بڑا برا حال ہو گیا، پانی ساتھ نہیں ہے، ساتھی بچھڑ گئے ہیں، تو ایک خادم صرف ساتھ ہے، بڑی مشکل سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے گھوڑے بھی تھک گئے، خود بھی تھک گئے، اور زبان پہ خشکی کی وجہ سے پپڑیاں جم گئی ہونٹوں پہ۔ دور سے ایک خیمہ نظر آیا تو وہاں پہنچے، دیکھا تو کچھ گھر ہے، آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں شدید پیاس لگی ہے، پانی لاؤ، تو وہ گھر والے جلدی سے پانی بھر کے لے آئے۔ جب گلاس پکڑا ہارون الرشید نے تو خادم نے ہاتھ پکڑ لیا، انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، میں پانی کے بغیر مر رہا ہوں، اور نے کہا حضرت ٹھہرو، اگر یہ پانی والا اس وقت آپ سے دولت مانگے، دنیا مانگے، کتنی آپ دیں گے اس گلاس کے عوض میں؟ انہوں نے کہا یار مجھ سے آدھا ملک مانگے نا میں لکھ دوں گا، مجھے پانی پینے دو۔ آپ نے چھوڑ دیا، پانی پی لیا۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت اگر یہ پانی نکلنا بند ہو جائے، پیشاب بند ہو جائے، پھر کیا کرو گے، کتنا ملک دو گے؟
نے کہا باقی آدھا بھی لکھ دوں گا. نہیں بس سمجھ لو کہ تیرے ملک کی کیا قیمت ہے تکبر کے سبب پر, اکڑنے کے سبب پر. اگر اللہ نے دولت دی ہے, اللہ نے عزت دی ہے, تو اس لیے اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے, جو بغیر ثمر کے ہو وہ اکڑ جاتی ہے. ہمیشہ دیکھیں گے جس شاخ پہ کوئی پھل نہیں ہوگا وہ ٹنڈ ونڈ کھڑی ہوگی سیدھی سی, اور جس شاخ پہ پھل ہوگا وہ متواضع ہوگی, وہ جھک جائے گی. تو جس کے اندر کچھ ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے, اور جو خالی ہوتا ہے وہ ڈھول کی طرح بجتا رہتا ہے. کبھی لوگوں کو جھوٹ سناتا ہے, کبھی قصے سناتا ہے, کبھی خواب بتاتا ہے, کبھی مراقبے بتاتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے, کبھی کچھ کرتا ہے. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اندر سے خالی ہے, ڈھول ہے جو بج رہا ہے. ورنہ جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان سے تو اگر کرامت ظاہر بھی ہو جائے تو چھپا دیتے ہیں تاکہ کسی آدمی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہ کون ہے. ایک دفعہ شمسی ایک شیعہ کا بہت بڑا لیڈر تھا اور خطیب تھا, لیکن ختم نبوت کے مسئلے پہ وہ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھا, اور ختم نبوت کے مسئلے پہ اس نے قید بھی کاٹی, جیل بھی کاٹی, مصیبتیں بھی برداشت کی. تو وہ جیل سے رہا ہو کے آیا تو گھر والوں سے پوچھا بھی کیا حال ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, ہم تو اتنی مدت جو ہے ہم سائے کے گھر سے روٹی لے کے بچوں کو کھلا رہے ہیں, ہمارے پاس تو کچھ نہیں. تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازے پہ آواز آئی, میری بچی گئی باہر, تو دیکھا کہ ایک آدمی نے کچھ چاول, کچھ چینی, کچھ آٹا, کچھ گھی ایک گدا گاڑی سے اتروایا اور سامان دروازے پہ رکھا, اور بیٹی کہا کہ شمسی صاحب کو دے دینا, اور جلدی سے چل پڑے. تو جب بچی کو دیر ہوئی تو شمسی کہتا ہے میں باہر نکلا, آگے آیا تو راشن کا ڈھیر لگا ہوا. نے کہا کس نے دیا؟ انہوں نے کہا وہ بندہ جا رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں دوڑا ان کے پیچھے, کون آدمی ہے بھائی, میرے گھر میں آ کے دے گیا ہے. تو میں دوڑا آگے آیا تو کپڑا لپیٹ کے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں. میں نے کہا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا نہیں, تم نے ختم نبوت کے لیے جیل کاٹی ہے, عاشق رسول اللہ ہو, اس لیے میرا فرض ہے کہ میں آپ کی خبر گیری کروں. تو خود آئے پہنچانے کے لیے, تواضع کی, اور پھر نام بھی نہیں بتایا کہ میں کون ہوں, دیا اور چپ کر کے چلے گا. یہ بھی نہیں بتایا بتاؤ جی فلاں آدمی نے بھیجا ہے. آج کل تو یہ ہوتا ہے نا کہ مولوی تقریر کرتے ہیں, پیسے ملتے ہیں, اعلان ہوتا ہے کہ فلاں آدمی نے 200 دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف ہے, ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں, ہمیشہ یاد رکھیں. تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام کے وصائے اور ان کے نصائح کے بعد یاد رکھیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دلائل توحید دیے کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ تیرے لیے کر دیا ہے. مسخر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تابع کر دو, مسخر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم پہ پابند ہو کے وہ چل رہے ہیں اور فائدہ تجھے پہنچا رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ, اور اللہ نے تمہارے اوپر کامل کر دیا ہے. اسباغ کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپ لینا. اللہ نے اپنی نعمتیں جو ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. ظاہری نعمتیں کیا ہیں کہ اللہ نے تمہیں انسان بنایا. ظاہری نعمتیں کیا ہیں کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں, ہوا سے خبز دیا. ظاہری نعمتیں کیا ہے؟ تیرے رہنے کے لیے زمین ہے, تیری چھت آسمان ہے. یہ ساری ظاہری نعمتیں ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے, اور باطنی نعمتیں یہ ہیں کہ اللہ نے تمہیں دل دیا ہے, اللہ نے تمہیں فکر دیا ہے, اللہ نے تمہیں سوچ دی ہے, اور تیرے دل میں ایمان ڈالا ہے, اور تیرے دل کو اپنی طرف پھیر دیا ہے. یہ ساری اس کی باطنی رحمتیں اور نعمتیں ہیں. فرمایا لیکن بہت سارے لوگ ہیں ومن الناس, اور بعض لوگ ایسے ہیں من یجادل فی اللہ بغیر علم, وہ اللہ کی ذات میں, اللہ کے صفات میں, اللہ کے احکام میں جھگڑتے ہیں. نہ ان کے پاس علم ہے, نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی کتاب ہے. اللہ کے احکام کے اندر جھگڑتے ہیں, اللہ کی ذات و صفات میں جھگڑتے ہیں, اللہ کے فرائض میں جھگڑتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے معانی کو بدل ڈالتے ہیں, حالانکہ ان کے پاس نہ علم ہوتا ہے, نہ ہدایت, نہ کتاب ہوتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, اور جب ان کو کہا جائے کہ جو اللہ نے حکم دیا اس کی اتباع اور پیروی کرو,
وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس پہ چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے، یعنی کوئی دلیل نہیں، اپنے ماں باپ کی اندھی تقلید ہے، اپنے ماں باپ کے رستے پہ چلنے کی اندھی تقلید کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ بعض لوگ جو ہیں ان آیات کو ائمہ کی تقلید پر استعمال کرتے ہیں کہ دیکھو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ماں باپ کی تقلید کرتے ہیں، یہ بھی تو اماموں کی تقلید کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے یہ آیتیں کفار کے لیے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کافروں کی تقلید کرتے تھے، وہ اپنے ماں باپ کے شرک کے رستے پہ چلتے تھے، ان کے ماں باپ کوئی امام یا مجتہد یا محدث نہیں تھے، وہ تو کافر تھے، وہ تو اللہ کی توحید کے خلاف تھے۔ اور آج بھی اگر کوئی آدمی قرآن کے حکم ظاہر کے مطابق یا میرے مدنی سرکار کے رحمت دو عالم کے حکم نص کے مطابق ہو تو پھر کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ان کو شیطان چاہے عذاب جہنم کی طرف بھی بلا رہا ہو، کہیں گے نہیں ہم تو ماں باپ کے راستے پہ چلیں گے۔ آگے فرمایا کہ ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ، جو اپنے آپ کو خالص اللہ کے تابع کر دے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اپنے عمل میں وہ خالص ہو اور مخلص ہو، اور اس کے عمل میں کوئی ریا نہ ہو، کوئی شہرت نہ ہو، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا ہے، اب وہ کامیاب ہو جائے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کی طرف تمام امور میں جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو آدمی کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، قرآن کا انکار کرتا ہے، نبی پاک کا انکار کرتا ہے، اس کے کفر کی سزا بھی اسے ملے گی۔ الینا مرجعہم، ان سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر ہم ان کو ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے۔ باقی یہ دنیا میں کھاتے پیتے ہیں، نمتعہم قلیلا، ہم نے ان کو مہلت دی ہے دنیا میں کہ کچھ زندگی کھا لیں پی لیں چل لیں، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم ان کو عذاب سخت کی طرف کھینچیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دلائل قدرت تو اتنا واضح ہے، دلائل توحید تو اتنے واضح ہیں کہ اگر ان کافروں سے بھی پوچھیں، ان مشرکوں سے بھی پوچھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کافر بھی اقرار کرتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دو اللہ تیرا شکر ہے کہ توحید تو ثابت ہو گئی کہ دشمن بھی مانتا ہے کہ خالق اللہ ہے اور مالک اللہ ہے، آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والا اللہ ہے، لیکن یہ سب کو جاننے کے باوجود بل اکثرہم لا یعلمون، ان کے بہت سے ہیں وہ نہیں جانتے، ایمان نہیں لاتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اسی کا ملک ہے، آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حمید المحمود فی الخلائق کلھا، اللہ کے لیے حمد ہے اور تمام مخلوق جو ہے وہ اسی کی حمد کرتی ہے، اور اس کے تمام افعال جو ہیں وہ محمود ہیں، تمام اقوال جو ہیں وہ محمود ہیں۔ تو یہ سارے ادلہ توحید ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پہ دلائل ہیں۔ اب ان کے ضمن میں وہ آیات مبارکہ ہیں جو آج کے سبق میں ہم نے تلاوت کی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِذَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اب یاد رکھیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ احبار یہود قالوا، یہودیوں کے عالم
احبار جمع حبر کی ہے، حبر مانا عالم. یاد رکھیں احبار رہبان، احبار کا بھی ذکر قرآن میں آیا، رہبان کا بھی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو یاد رکھو احبار مانا عالم، رہبان مانا ان کے جو بڑے بڑے پنڈت تھے، بڑے بڑے راہب تھے، جو غاروں میں جو چھپ کے رہتے تھے، اچھی غذائیں نہیں کھاتے تھے، ان کو وہ راہب کہتے تھے. اس دور میں بھی جیسے آج ایک مولوی کہلاتا ہے، ایک پیر کہلاتا ہے، راہب ان کے پیر تھے. اسی طرح یاد رکھیں کہ احبار حبر، عالم کو حبر کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے فرمایا اس کی دو وجوہات ہیں. ایک حبر کا معنی سیاہی ہوتا ہے، یعنی آج بھی آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں جی بل حبر، وہی سیاہی لے آؤ. اچھا حبر اسود والا حبر اخضر کا نام بھی ہے، قیامت تک اللہ باقی رکھتے ہیں، اس لیے ان کو حبر رکھا جاتا. اب دیکھیں نا بڑے بڑے کروڑ پتی مر گئے، کوئی جانتا ہے؟ آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، اپنے ضلع میں، محلے میں، شہروں میں دیکھ لیں، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے لینڈ لارڈ مر گئے خلاص کوئی نہیں. لیکن کوئی عالم، کوئی اللہ والا، کوئی علم والا، کوئی دین والا مر گیا، لیکن آج بھی بندے کہیں گے رحمت اللہ علیہ، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، ہر وقت ان کا ذکر ہوتا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ احبار حبر سے ہے، اور حبر مانا حبور سے یعنی زینت، کہ علماء کو اللہ نے دنیا میں لوگوں کے لیے، اپنے ملکوں کے لیے زینت بنا دیا ہے کہ علماء کی زیارت کرنے کے لیے، ان کی باتیں سننے کے لیے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. اور جس شہر میں جتنی عالم ہوں گے اتنی شہر کا نام ہوگا، شہرت ہوگی. اب دیکھو کون جانتا تھا بخارا کو، لیکن جب بھی نام لیں گے کہ بخاری، امام محمد ابن اسماعیل البخاری، تو ان کی وجہ سے بخارا بھی پہچانا گیا. ترمذی، امام ترمذی کی وجہ سے پہچانا گیا. نیسابور امام مسلم کی طرف سے پہچانا گیا. اسی طرح سجستان جو ہے حضرت امام ابی داؤد کی طرف سے پہچانا گیا. جب بھی نام اس عالم کا لیتے ہیں تو شہر کا نام بھی ساتھ آ جاتا ہے. تو اس لیے وہ زینت ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں احبار. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے ان کو بھی رب بنا دیا. حضور کے صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب ہم کافر تھے ہم اپنے احبار یا رہبان کو خدا تو نہیں سمجھتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے ان کو رب بنا لیا، ہم نے تو کبھی رب نہیں مانا. آپ نے فرمایا ٹھہرو، آپ نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ تمہارے احبار اور رہبان اگر کہہ دیتے یہ چیز حلال ہے تو مانتے تھے کہ نہیں؟ ہاں جی یہ تو مانتے تھے. اگر وہ کہہ دیتے یہ حرام ہے تو تم، ہاں جی وہ بھی مانتے تھے. اگر وہ کہہ دیتے کہ عبادت اس طرح کرنی ہے، مانتے تھے؟ ہاں جی وہ بھی مانتے. انہوں نے کہا یہی تو پھر ہے، یہ حکم تو خدا کا ہے نا کہ خدا بنائے. اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ کسی کو حج کا مہینہ قرار دے، اللہ کے اختیار میں ہے کسی کو محرم کا مہینہ قرار دے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی مہینے کو ربیع الاول قرار دے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی مہینے کو رمضان قرار دے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی کو لیلۃ القدر قرار دے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی کو لیلۃ المزدلفہ قرار دے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی کو یوم النحر قرار دے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی کو ایام تشریق قرار دے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ کسی کو عشرہ ذی الحجہ قرار دے. یہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ میلاد کا دن ہے، یہ معراج کا دن ہے، یہ فلاں دن ہے، یہ برتھ ڈے ہے، یہ مرنے کا دن ہے، یہ وفات کا دن ہے، یہ سالگرہ کا دن ہے؟ اسی کا معنی ہے تم خدا بنے بیٹھے ہو. یہ اختیار تو اللہ کو ہے، اللہ چاہے تو بنائے، اللہ نے چاہے تم کون بنائے.
اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جاء احبار یہود الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے عالم آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بات، انہوں نے کہا آپ کے قرآن میں آیا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یاد رکھیں اصل وجہ کیا تھی؟ یہودیوں نے ہی مکے والوں کو سکھایا تھا کہ اللہ کے نبی کا امتحان کرنا ہے تو 3 سوال پوچھو۔ اگر اللہ کا نبی تینوں سوالوں کا جواب دے دے تو بھی نبی نہیں ہے، اور اگر 3 سوالوں کا جواب نہ دے سکیں تب بھی نبی نہیں ہے۔ اگر 2 سوالوں کا جواب دیں اور 1 سوال کا جواب میں خاموش ہو جائیں تو پھر وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ سوال سکھلا کے یہودیوں نے بھیجا۔ یہودیوں نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک تو ہمیں بتائیں کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے کسی غار میں جا کے رہے تھے، ان کا کیا قصہ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا بادشاہ بھی گزرا ہے جو مشرق میں بھی پہنچا اور مغرب میں بھی پہنچا، یعنی جہاں سے سورج کی ابتدا ہے اور جہاں انتہا ہے، وہ کون تھا؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہر جاندار میں ایک جسد ہوتا ہے، ایک روح ہوتا ہے، وہ روح کیا چیز ہے؟ یہ 3 سوال۔ بہرحال بڑی لمبی چوڑی بات ہے، اس کے بعد حضور نے ان کو جواب دیا۔ اللہ نے قرآن اتارا اور سورۃ الکہف میں یہ تینوں سوال بھی موجود، جواب بھی موجود۔ مختصراً یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ نوجوان جو تھے اصحاب الکہف تھے، اذ اب الفتیۃ الی الکہف، اور اللہ نے ان کو 309 سال تک سلا دیا، پھر جاگے بیدار ہوئے۔ وہ سارا قصہ جو ہے اصحاب الکہف کا حضور نے بتلا دیا۔ ایک سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ تھا، آپ نے فرمایا کہ وہ ذوالقرنین ہے، وہ بادشاہ کہ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، مغرب الشمس کو بھی وہ پہنچا، مشرق الشمس کو بھی وہ پہنچا ہے، اور یہ وہی ذوالقرنین ہے جس نے یاجوج و ماجوج کو بند کرنے کے لیے وہ سد بنائی، دیوار بنائی اور ان کو بند کیا۔ وہ ذوالقرنین نے کہا جی ہاں یہ جواب ٹھیک۔ اب 2 سوالوں کا جواب بڑی تفصیل سے حضور نے دے دیا، اور جن میرے بھائیوں نے پڑھنا ہو وہ سورۃ الکہف ترجمے کے ساتھ پڑھنے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ ہر بندے میں، جاندار میں، پرندے میں، مچھلی میں، مکھی میں، مچھر میں ایک تو جسد ہے، ایک روح ہے، وہ روح کیا چیز ہے؟ اس کا بھی حضور نے فرمایا یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب ان کو جواب دے دو کہ تم روح کے بارے میں پوچھتے ہو، روح میرے رب کے امر کا نام ہے، ہم نہیں جانتے روح کی کیفیت کیا ہے۔ تو 2 کا جواب دے دیا اور 1 کے جواب میں خاموش، اور ساتھ ان کو یہ بھی بتا دو کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جو تم کو علم دیا گیا یہ بڑا تھوڑا سا علم ہے، زیادہ وہ باسو میں نہ پڑھو جو تمہارے علم سے بھی زیادہ ہے۔ ایک پرائمری کا طالب ہو اور ایم اے کے سوال پوچھے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب مکے والوں نے آ کے بتایا کہ 2 سوالوں کا یہ جواب دیا ہے، اور روح کے بارے میں فرمایا اللہ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا پھر نبی تو سچا ہے،
کیونکہ ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے جو حضور نے بتلایا۔ اب یہودوں کے دل میں وہ ایک حسد تھا، جلن تھی، تو اس کے لیے ان کے راہب پھر آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم تھوڑا علم دیے گئے ہو، اس سے مراد آپ کی امت ہے یا ہم بھی شامل ہیں؟ یعنی آپ کی امت کو تھوڑا علم اللہ نے دیا ہے یا ہم بھی شامل؟ آپ نے فرمایا یہود بھی شامل، نصارہ بھی شامل، اللہ کی ساری مخلوق شامل ہے، کہ اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنی مخلوق کو نہیں دیا مگر تھوڑا سا علم۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم کیسے مان لیں، ہمارے پاس تو تورات ہے، اور تورات کے اندر لکھا ہے کہ تبیان کل شیء، ہر چیز کا بیان موجود ہے، پھر تھوڑا علم کیسے ہوا؟ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ تورات کا علم ہو، زبور کا علم ہو، انجیل کا علم ہو، جتنے علوم سماوی ہیں یا ارضی ہیں، وہ اللہ کے علم کے مقابلے پہ تھوڑا علم ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ وہ علم نہیں، لیکن جب اس کو اللہ کے علم کے مقابلے پہ لاؤ گے تو وہ تھوڑا علم ہے۔ جیسے کہ حضرت خضر نے فرمایا تھا، ایک چڑیا کے کشتی پہ بیٹھی، اس نے اپنے چونچ میں پانی لیا، حضرت خضر نے فرمایا کہ یا موسیٰ علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، میرا علم تیرا علم ساری مخلوق کا علم، اللہ کے علم میں اتنی کمی بھی نہیں کر سکتے جتنی ایسی چڑیا کی چونچ نے سمندر میں کی ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ یاد رکھو کہ اللہ کا علم جو ہے لامحدود ہے، اور ساری کائنات کا علم جو ہے وہ محدود ہے، تو محدود جو ہے وہ لامحدود کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا، تو ان کے جواب میں اللہ نے قرآن کی یہ آیتیں اتاری ہیں جو ہم نے پڑھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیں کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ، یہ مثال ہے سمجھانے کے لیے کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، کہ جتنی زمین میں درخت ہیں ان کی ہر ٹہنی کو قلم بنا لیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے والبحر، اور سمندر جو ہے، دریا جو ہے، ان کو سیاہی بنا دیا جائے، اور بلکہ اس جیسے 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، یہ ساری سیاہی بن جائے، درخت سارے کلمے بن جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات لکھ لکھ کے ختم نہیں کر سکتے، وہ کلمے ٹوٹ جائیں گی، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے احکام، اللہ کے کلمات، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو پھر ہمارا علم تھوڑا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یاد رکھیں گے بعض لوگوں نے یہاں سے یہ سمجھا کہ دنیا میں 7 دریا ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ تو ایک مثال ہے، یہ معنی نہیں ہے کہ واقعی 7 دریا ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ چاہے دریا سارے دریا، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ یعنی کلو کان البحر مدادا لکلمات ربی ما نفد البحر فلو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ فرماتے ہیں چاہے اور جتنے دریا لے آؤ، تو یہ نہیں کہ 7 دریا ہے، مثال ہے کہ اگر یہ سمندر اتنے 7 سمندر اور مل جائیں اور سیاہی بن جائیں، اور درخت جو ہیں وہ سارے کلمات بن جائیں، کلمے بن جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کو جو اس کی عظمت پہ دلالت کرتی ہیں، جو اس کے صفات پہ دلالت کرتی ہیں، جو اس کے جلال پہ دلالت کرتی ہیں، اس کو احاطہ نہیں کر سکتی، کلمے خط ٹوٹ جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ ما نفدت کلمات اللہ ان
اللہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ تم کس بات پہ کرتے ہو، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، کہ تمہارا پیدا کرنے کے بعد مار دینا، مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا ایسے ہے جیسے ایک بندے کو میں پیدا کروں۔ اللہ نے فرمایا ساری مخلوق کا پیدا کرنا یا ایک بندے کا پیدا کرنا میرے لیے برابر ہے۔ تو ایک بندے کو جیسے پیدا کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، ساری کائنات کو دوبارہ کھڑا کرنا بھی میرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ ایسے ہے کیوں، وہاں تو حکم دینا ہے نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ جب ارادہ فرماتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ ہو جا، بس ہو گیا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والے ہیں، وہ تمہاری ہر بات کو سن رہے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، تمہارے ہر افعال کو دیکھ رہے ہیں۔ مانا کیا ہوا کہ پھر جزا دیں گے، اگر اعمال اچھے ہوں گے تو بدلہ بھی اچھا ملے گا، اگر اعمال بھیڑے ہوں گے تو پھر سزا بھی اسی طرح ملے گی۔ اللہم ثبتنا علی الایمان، اللہم ارزقنا حسن الختام، اللہم اجعل خیر ایامنا آخرہا۔ کہتے جی کہ میری بہن کو شیطانی خیالات نے تنگ کر رکھا ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی غلط باتیں کہتی ہے۔ میرا بھائی کبھی کوئی شیاطین الجن والانس کا اثر ہوتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کیسٹ لے لے اور ٹیپ ریکارڈر میں ڈال کے ہیڈ فون لگا کے اس کو سنوائیں، اگر نہ سنے تو کوئی ساتھ بیٹھ کے پڑھے، روزانہ پڑھا کریں، ساری سورۃ البقرہ جو ہے پڑھیں اور دم کریں، پانی پہ دم کریں، اس پہ دم کریں، وہ خود بھی پڑھے خود بھی سنے، چند دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہتے جی کہ حالت حج میں جب ہم نے احرام باندھا ہوا ہے، اگر ناک صاف کرتے ہوئے کوئی بال ٹوٹ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا، مانا ہوتا ہے بال خود نہ کاٹو، بال خود نہ اس طرح پھراؤ، خود بال نہ توڑو، یہ تھوڑا ہے کہ ٹوٹ گیا وضو کیا گر گیا۔ کہتے کہ حاملہ عورت کے ساتھ خامد ملے تو بچہ مردہ پیدا ہوگا، بالکل جھوٹ ہے۔ کسی نے گھڑا ہے یا وہ عورت تم سے تنگ ہوگی، کہتی ہوئی جان چھوٹے، بہرحال بچے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ صلاۃ اوابین، بعض علماء بعض روایات کے مطابق کہتے ہیں یہ مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعتیں پڑھیں۔ زمزم کو آگ پر پکانا جائز ہے، جب حاجی کو آگ سیکنا جائز ہے تو زمزم کو سیکنے میں کیا تکلیف ہے؟ کوئی منع ہے، چائے بناؤ کھانا بناؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر عورت کے جسم پہ مردوں کی طرح بال ہیں تو جہاں چہرے پہ ہیں یا مونچھ پہ ہیں وہ نکال سکتی ہے، وہ کوئی منع نہیں شریعت میں۔ یعنی وہ بال جو چہرے پہ آ کے عورت کے لیے بدنما ہو جائیں، مثلا بعض عورتوں کی مونچھیں نکل آتی ہیں، ہارمون کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ہارمون کی کمی زیادتی ہوتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا چہرے پہ بال نکل آتے ہیں، بعض عورتوں کی داڑھی نکل آتی ہے، تو اس کا اگر وہ ازالہ کر دے کوئی مسئلہ۔ آج کل تو بڑا آسان ہے، لیزر سے نکال دیں پھر کبھی نہیں نکلیں گے۔ کتاب ہے اس میں وظائف ہیں، بہرحال کسی عالم کو دکھا کے سارے ایک ایک وظیفہ دیکھے، جس کی اجازت دیں وہ پڑھیں، جس میں غلطی ہو وہ نہ پڑھیں۔
میں نے مینا میں دم کی بکری ذبح کی اور میرے کمرے میں جو میرے ساتھ یونیورسٹی کے طالب پڑھتے ہیں ان کو کھلا دی. میرا بھائی اگر واقعتاً وہ طالب غریب ہیں یا مسافر ہیں وہ کھا سکتے ہیں، اگر وہ طالب امیر ہیں تو ان کو کھلانا جائز نہیں. میں نے ذوالقعدہ میں عمرہ کیا، پھر حج پڑھا اور قربانی نہیں دی تو اب 2 دم ہو گئے. ایک بکری وہ جو آپ نے حج کی دینی تھی، ایک جرمانے کی. میں نے عمرے میں طواف کیا، طواف کرنے کے بعد سر منڈوا دیا، صفا مروا نہیں دوڑا، ایک بکری دم پڑ گئی. بھائی شرعن جو ولیمہ ہے نا، ولیمہ شادی کا، وہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے، نہ کہ رخصتی سے پہلے ہوتا ہے. سنت یہ ہے. اب بعض جگہ رواج پڑ گیا، اسی رات ولیمہ بھی ہو گیا، اسی رات لڑکی بھی رخصت ہو گئی. تو بہرحال ایک ہے جائز ہونا سنت کے خلاف. سنت یہ ہے کہ لڑکی کی رخصتی ہو جائے، میاں بیوی ملیں، اس کے بعد ولیمہ کرے، چاہے دوسرے دن کرے، چاہے تیسرے دن کرے، چاہے 10ویں دن کرے. لڑکی والے جو ہیں جب لڑکی کی شادی ہو ان کو بھی برادری کو کھانا دینا چاہیے؟ بالکل نہیں دینا چاہیے، دینا ناجائز ہے. لڑکی والے کیوں دیں؟ لڑکی بھی دیں، کھانا بھی کھلائیں، اچھی بات ہے بھائی. بالکل ناجائز ہے. ہاں کوئی قریبی رشتہ دار ہے گھر آ گیا، اس کو تو دینا ہے نا، وہ تو مجبوری ہے نا، کہا جائے گا. ورنہ یہ ہے کہ جیسے لڑکے والے نام نمود کے لیے شادی گھر بک کراتے ہیں، لڑکی والے بھی کارڈ چھپواتے ہیں، بالکل ناجائز. قیامت کے دن سے پہلے کوئی سفیانی نام کا بندہ نکلے گا، مجھے تو نہیں ملا، آپ کو جب ملے مجھے بتانا. اگر سیڈی ہے نعت کی اور اس میں تصویر بھی ہے لیکن گانا اس کے ساتھ ساز نہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے. ساز نہ ہوں، بعض ہے نا دف ہے، ڈھول ہے، فلان ہے، وہ ناجائز ہے. اور وہ نعتیں جو فلمی دھنوں پہ گائی جائیں وہ بھی ناجائز ہے. اگر آدمی صفا مروا دوڑ رہا ہے، اذان ہو گئی، دوڑتا رہے، کوئی بات نہیں. جب نماز کھڑی ہو نماز پڑھ لے، پھر باقی پورے کر دے. یعنی آپ کو اذان کا تو بڑا فکر ہے بھی اذان میں بندہ نہ چلے، لیکن کبھی اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر کے سنت کا بھی فکر کیا ہے؟ اذان کا بڑا خیال ہے. نبی کے چہرے کا کوئی حیا نہیں. اذان تو نبی نے سکھلائی ہے نا، ایک کلمہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ فقہا کے نزدیک داڑھی منڈانے والے کو مؤذن بھی نہیں بنانا چاہیے، نہ مؤذن بنے نہ امام بنے، کیونکہ بار بار داڑھی منڈانا گناہ کبیرہ ہے اور آدمی فاسق ہو جاتا ہے. میں نیا آدمی ہوں، عمرے کے لیے آیا ہوں، ساتھیوں سے بچھڑ گیا، صفا مروا نہیں دوڑا، سر مڈا دیا، ساتھیوں سے بچھڑ گئے، ہوٹل بھی پہنچ گئے، کھانا بھی کھا لیا، یہی صرف صفا مروا یاد نہیں رہا. ایک بکری دم ادا کریں 300 ریال لگیں گے نا، آئندہ انشاءاللہ نہیں بھولو گے. بغیر طواف کے حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت کے خلاف ہے. اگر ایک آدمی کی تنخواہ 2500 ریال ہے، وہ دم کا گوشت کھا سکتا ہے؟ یہ دیکھنا ہوگا نا. ایک آدمی کی 10,000 تنخواہ ہے، اس کو 1 ریال بھی نہیں بچتا. حالات کیا ہیں؟ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں؟ ایک آدمی کے پاس 2500 ریال تنخواہ ہے، ماشاءاللہ وہ ایسا بخیل ہے کہ روٹی لوگوں کے گھر میں کھاتا ہے، 2500 کا 2500 جمع رکھتا ہے. یہ تو حالات ہیں. اگر امیر ہے نہ کھائے، غریب ہے کھا لے. دوسرا، عمرہ کرنے سے پہلے احرام کو دھونا ضروری ہے؟ بالکل نہیں.
کیوں پہلے کوئی آپ نے برا کام کیا ہے کہ احرام پلید ہو گیا ہے؟ عمرہ نفلی عبادت ہے، کسی کے لیے کریں۔ ہمارے ہاں جو عید میلاد النبی مناتے ہیں بالکل بدعت ہے، اس کا نہ اللہ نے حکم دیا، نہ نبی پاک نے دیا، نہ صحابہ نے، نہ اہل بیت نے۔ اگر آدمی کے پاس 7.25 تولے سونا ہے یا اتنی پیسے ہیں، یا 52.5 تولے چاندی ہے یا اتنی پیسہ ہے، یا کچھ چاندی کچھ سونا ہے، 52.5 تولے کے برابر پیسے بن جاتے ہیں، زکوٰۃ شروع۔ خانہ کعبہ کا بنیاد آدم علیہ السلام نے رکھا تھا، اللہ نے رکھا تھا۔ حضرت آدم کی عمر کتنی تھی؟ مجھے تو ملے نہیں کہ میں پوچھ لیتا کہ ابا جان آپ کی عمر کتنی ہے۔ نہیں، آپ عمر پوچھ کے کیا کریں گے؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ آپ کو کوئی خاص ضرورت ہو تو میں کتابوں میں ڈھونڈ کے بتاؤں گا پھر آپ کو۔ کوئی عقل کی بات، جب اللہ نے قرآن میں نہیں کہا، حضور نے نہیں بتلایا، تو ہمیں کیا پتا کتنا ہے؟ کسی نے گولی چلائی اور 10 بندوں کو مار ڈالا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ظلم کرتے ہیں، مسلمانوں کو بلا وجہ مارتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی لازم بات ہے اپنے بندوں کے خون کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ باقی اگر دین کے لیے، جی میرا ایک بھائی ہے وہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے دین کی تبلیغ پہ چلا گیا۔ اچھا، جو سارے بیوی بچوں کو چھوڑ کے یہاں 2 سال سے نوکری کرنے آئے ہیں، ان کا مسئلہ تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا۔ صرف شیطان وہی خیال کیوں ڈالتا ہے جب کوئی دین کے لیے نکلتا ہے؟ دنیا کمانے کے لیے 10 سال سے یہاں بیٹھے ہیں، بیوی بچے وہاں روٹ رہے ہیں، ان کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اگر کسی جگہ مردہ دفن ہے، وہاں بچے فٹ بال کھیلتے ہیں، ان کو منع کر دیا جائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ ایک بالشت کے قریب قبر کی علامت ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، اس کے اوپر پاؤں نہ رکھیں۔ یا نور ہو یا کبھی ہو، اللہ کے نام ہے، پڑھا کرو۔ حضور نے کبھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھائی۔ اگر ایک آدمی جدے سے احرام پاکستان سے آتا ہے، احرام جدے سے باندھتا ہے، دم پڑ گئی، تسبیح پہ ذکر کرنا جائز ہے، افضل ہے کہ انگلیوں پہ کرو۔ آدمی کے ٹانگوں پر جو بال ہیں کٹا سکتا ہے، بالکل کٹا سکتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کے اپنے بال ہیں، جو کرے۔ انشاءاللہ آئندہ کانٹے پیدا ہوں گے، تجربہ کر دیکھو۔ اللہ حاضر و ناظر کا معنی اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ اگر کسی نے انگلی سے یا احرام سے چہرہ صاف کیا، کوئی حرج نہیں۔ وضو کی سنتیں کسی کتاب میں جا کے پڑھ لو۔ میں نے والدہ کی جگہ عمرہ کیا، وہ چل نہیں سکتی، بیمار ہے، ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ عمرے کے آخر میں قصر یا حلق، افضل ہے حلق کرائیں۔ اگر حلق نہ کرائیں، سارے سر کے بال کٹوائیں۔ یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتی ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.